السلام علیکم پیارے بچوں. میرا لیکچر 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس جو کہ عموماً بچے ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں سے تھوڑا سا اگلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، تو میں اپنی کلاس کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ان سے لوں گی، اس لیے کہ یہ جو ایج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ایج ہوتی ہے. اس میں بچے بہت کچھ لرن کرتے ہیں اور آگے چل کے انہوں نے اسی سٹیج سے بلڈ اپ ہونا ہوتا ہے. تو میں اپنا چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. اس میں یہ ہے کہ میں ٹیچر بھی رہی ہوں اور تعلیم سے میرا گہرا تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے بھی اور ایجوکیشن سے بھی. تو یہ ہے کہ میں ماسٹرز بھی ہوں اور اس سے آگے ایجوکیشن بھی میں نے لے رکھی ہے. تو جو چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ اس نالج کا جو ہے وہ سارا آؤٹ پٹ ہے جو کہ میں نے اپنے جو ہے وہ تعلیم کے تمام سالوں میں حاصل کیا ہے اور ابھی تک کر رہی ہوں. تو اس میں جو وہ حدیث جو ہیں وہ اس سے، چونکہ آپ لوگوں کا پہلے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں سورۃ انفال شامل کی گئی تھی، لیکن اس بار جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے سورۃ انفال شامل نہیں کی اور دوسری صورتیں بھی شامل نہیں کی. اس لیے اسلامیات بہت ہی آسان اور اس طرح کر کے بنائی گئی ہے کہ اس میں بیسک نالج بس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. تو اس میں بیسک نالج ہونا ضروری بھی ہے اسٹیج پہ، جو کہ آپ کو چھوٹے مطلب جب سے آپ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ نالج ملتا ہے. اس سے پھر آپ آگے بڑھیں گے اور اس میں آپ کو دین سے ریلیٹڈ نالج ہونا بھی چاہیے. تو اس میں پہلا جو چیپٹر ڈالا گیا ہے وہ ہے حدیث کا. تو بچوں، حدیث کے بارے میں آپ کو وہ جو انفارمیشن ایز ہوتی ہے نا ایک ٹیچر کی، کہ جی اس نے آپ کو سلیبس بتانا ہے اور اس نے آپ کو جسٹ جو ہے نا وہ یہ بتا دینا کہ جی آپ یہ کریں آپ کے نمبر اچھے آئیں گے. تو میں جو ہے نا وہ نمبر صرف لینے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو پورا جو ہے ان کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کی پوائنٹ سے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. تو اس میں حدیث جو ہے وہ جو کہ پہلا چیپٹر ہے اور اس کے بارے میں نالج آپ کو میں یہ دوں گی کہ حدیث ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نالج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو وحی تھی اس سورس سے حاصل کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ کو سکھایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ آپ نے پھر آگے اس کو صحابہ کرام سے ڈسکس کیا، ان کو دیا، ایک پراپر ایجوکیٹ کیا اور اس نالج کو پھر صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے جو بھی سنتیں تھیں، یعنی سنت اس چیز کو کہتے ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ ڈیلی روٹین میں کرتے تھے جو کام. تو ہم نے چونکہ اپنے پروفٹ کو فالو کرنا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سنت اور حدیث کیا چیزیں ہیں. سنت ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو افعال تھے، ڈیلی روٹینز کو کہتے ہیں، کہ ڈیلی روٹینز جو تھیں وہ سنت کہلاتی ہیں. کہ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس آ کے کیا کرتا ہے، پھر اپنے اوقات اس کے کیا ہیں، اس کا پورا ایک اسکیجول جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں اس کا عمل ہے. لیکن جو ایک پروفٹ کام کرتا ہے اس کو، اور دین کے لحاظ سے جو کام کرتا ہے اس کو سنت بولتے ہیں. کہ وہ جو روٹین ہے ڈیلی کی، اس کی لائف کی جو روٹین ہے، جو جیسے کہ تمام پروفٹس گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت. اور حدیث جو ہے، جو انہوں نے بات کہی،
جو ان کے منہ سے نکلی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں، حدیث قدسی کہلاتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمائیں وہ حدیث قولی ہے، جو خود کیں وہ عملی ہے، اور جو کسی نے کی اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی وہ تقریری ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تینوں چاروں چیزیں ایک مطلب ایک ہی چیز کا ایک گروپ کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ تو اب حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں اور میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ ایک اس کو ایک کنورسیشن کہتے ہیں، یعنی حدیث ہو گئی، کوئی بات میں نے آپ کو بتا دی، کوئی بات آپ کو تک پہنچ گئی، تو دس از کالڈ حدیث اور کنورسیشن، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو جو ٹیچ کر رہی ہوں یا بتا رہی ہوں، انفارمیشن دے رہی ہوں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ چونکہ ڈائریکٹ میری ورڈنگ ہے، تو یہ جو ہے نا وہ حدیث کہلاتی ہے، یا جو مجھے علم ملا اور میں نے آپ تک پہنچایا، کسی بھی طریقے سے پہنچایا، وہ ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ اور سنت وہ چیز ہے کہ جس کو میں ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوں۔ اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی آپ جھوٹ نہ بولیں، اور میں خود بھی پریکٹیکلی جھوٹ نہیں بول رہی ڈیلی روٹینز میں، اور میں جو چیز اپلائی کر رہی ہوں وہ ہے جی سنت۔ اور اس میں یہ فرق ہے کہ آپ جو پریکٹیکلی اپلائی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ جو آپ کا طریقہ کار، آپ کا لائف سٹائل ہے، یہ چیز جو ہے نا وہ سنت میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پروفٹ کے درجے پہ ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک عام روٹین والے انسان ہیں۔ تو اس میں پھر حدیث ہم تک پہنچی کیسے؟ اب یہ ہے کہ ہم کافی عرصہ پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے اور وہ دوسروں کو سنا دیتے تھے۔ اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں لکھا، اور قرآن پاک اس وقت تک جو تھا نا وہ ان ریٹن فارم میں ہی تھا۔ لیکن جس طرح سے جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے دیکھا، صحابہ کرام کا کچھ کا حافظہ بھی کمزور تھا، جیسے کچھ بھول بھی جاتے تھے بیچ میں، اور انہیں شکایت بھی کی کہ ہمیں بہت ساری آیات ایسے ہیں جو بھول جاتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت محسوس کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور آپ جو بات ہوتی تھی وہ آپ لکھوا لیتے تھے۔ تو آپ کے کاتبان وحی بھی تھے جن سے آپ جو ہے نا جو آپ کو وحی آتی تھی، تو آپ اس کو اونٹ کے کجاوے پر یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتھر ہو گیا، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز میں جس میں کہ ایک پلیٹ فارم میں ہو، اس پہ آپ آیات کو لکھوا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ ایک تو میمورائز کروائی گئی، کیونکہ وہ چیز ذہنوں میں تھی اور ڈالی گئی، اور اس وقت کے لوگ جو تھے اس کو بہت اچھے طریقے سے میمورائز کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام شہید ہونے شروع ہوئے، جنگوں میں جنگیں ہوئیں، تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ اس کو لکھا جائے۔ تو جب لکھا گیا، کیونکہ اس وقت کاغذ نہیں ہوتے تھے خاص کر کے عرب میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے اس وقت سعودی عرب جو تھا نا وہ بالکل ایسے بیرن ایریا تھا، اور کوئی وہاں پہ اس طرح کی نہ ویجیٹیشن تھی، نہ کوئی ایسے سورس تھے جو ان کے پاس ہو، اور لکھنے کے کوئی قلم دوات یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ آئی ہیں، اور جو ہے نا گریجولی آئی ہیں یہ۔ تو جیسے جیسے سویلائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں، وہ آپ کے دور میں ہی
بعض احادیث جو تھیں وہ آپ ہی کی زندگی میں لکھی گئیں، اور ان کو حضرت علی اور حضرت عمر بن العاص کے پاس جو تھا نا وہ صحیفوں کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا۔ تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ لکھنے کا بھی فرماتے تھے اور یاد کرنے کا بھی کہتے تھے کہ جو بھی میری میری کہی بات کو یعنی سنے اور آگے پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے گا۔ جیسے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد رکھی اور آگے پہنچائی۔ تینوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ سننا، یاد رکھنا اور آگے پہنچانا۔ تو یہ حدیثیں آج بھی بہت سارے لوگ، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر ایک کے پاس میڈیا کی سہولت موجود ہے، ہر چیز آپ ایک اشارے پہ دبائیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ تو آج بھی یہ چیزیں بہت سارے لوگ، انٹرسٹ کی بات ہے نا، میرا اگر انٹرسٹ کن چیزوں کی طرف میں فوکس کر رہی ہوں وہ چیز میرے لیے اہم ہوگی نا، تو اس چیز کو پھر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو بتانے کے لیے احادیث آج بھی کتابوں ہی میں بند ہے۔ آج بھی بہت ساری حدیثیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور حالانکہ وہ حدیثیں ہمارے لیے آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے بھی کہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دے۔ تو یہ گائیڈ لائن حدیثوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا ہے جو بہت اچھے بھی ہیں، اور ان کے نام جو ہے نا وہ مشہور ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ آگے کیا جاتا ہے کہ ہم پھر بھی بہت ساری باتوں سے اناویئر ہیں اسٹل۔ تو دور رسالت میں ہی احادیث کا آغاز پراپر طور پہ ہو گیا تھا، اور جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا صدقہ اور وراثت کے احکامات لکھوائے۔ اس کے علاوہ آپ نے خطوط بھیجے مختلف جو ہے نا وہ حکمرانوں کو، اپنے ارد گرد کے جتنے بھی اسٹیٹس تھیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ اسلام کی تعلیم دی، اور اس صورت میں بھی آپ کے خطوط آج بھی مشہور ہیں اور محفوظ ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی جو تھیں وہ احادیث تحریری صورت میں بھی موجود تھیں۔ کچھ ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے کہ آپ کو جو بات آپ منہ سے بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے آج نہیں لکھی تو کل ہمیں بھول جائے گی۔ تو اس ڈر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اصل میں یہ سٹارٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی سے شروع ہو گیا تھا، حدیثوں کا دور، چونکہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلتی تھی اس کو ریٹن فارم میں لانا بہت ضروری تھا، تاکہ آنے والے لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل میں ایکچولی دین کیا ہے ہمارا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ پراپر کام شروع ہوا، اور جب صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے اور تبع تابعین آئے۔ تابعین اور تبع تابعین کا مطلب یہ ہے کہ تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور ایمان بھی لائے، اور تبع تابعین وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے ان کو دیکھا اور ایمان بھی لائے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو تو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آگے انہوں نے تابعین جو تھے ان کی جنریشن جو تھی وہ اس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ انہوں نے جو نالج لے رکھا تھا وہ ان سے ان کو پہنچا۔ تو اس طرح سے اگر یہ کہنا کہ جی
ہمارا جو قرآنی سلسلہ ہے وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے ان کا پیچھے سے پراپر ایک بایو ڈاٹا ریکارڈ کیا جاتا تھا کہ آیا یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے یہ کتنے پرسنٹ درست ہے، یہ ان سے ملا بھی ہے یا نہیں ملا، کیونکہ ایسے کئی من گھڑت باتیں اپنے پاس سے لگائی جا سکتی تھیں اور ان کو حدیث کا درجہ دیا جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ اسماء الرجال، علم اسماء الرجال نہ ہوتا، یعنی کہ وہ علم جس میں کہ پراپر ایک بایو ڈاٹا جو تھا نا، وہ اس کا پورا ڈاٹا ریکارڈ کیا گیا، حالانکہ اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا لیکن ان کا ریکارڈ رکھا گیا جو ہے، تاکہ جو ہے نا وہ کتابی فارم میں لایا گیا، اور جیسے ہی کاغذ پہنچا انہوں نے اس کو کاغذ اور چمڑے کی جو ہے نا وہ بک فارم میں کنورٹ کر لیا۔ تو یہ جو صحائف ستہ ہیں 6 کتابیں، یہ اور حضرت امام مالک کی اور یہ جو چاروں امام ہیں ان سے جو کتابیں ہے نا وہ ہم تک پہنچی ہیں، اس میں بھی ان کی اپنی ذاتی بہت محنت اور کاوش شامل ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچانے کے لیے یا آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ نالج انہوں نے بہت طویل سفر کیے، بہت مشقتیں کاٹی اور بہت محنت سے انہوں نے یہ ریکارڈ جمع کیا۔ تو اسی وجہ سے یہی بات ہے، اس کی برکات اس طرح سے ہیں کہ ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا ہمیں ضرورت بھی تھی ان کی محنت کی، اور اللہ نے ان کو اس کام پہ مأمور بھی فرمایا، اور وہ محنت آج تک ہمارے کام آ رہی ہے۔